بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت للعالمین سے منسوب رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے آغاز کرتے ہیں. آج گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ ناظرین آج کچھ دعوے ہیں جو میں کروں گا، اور دعویٰ اپنے اوپر نہیں بلکہ دعوت تو رب کائنات پہ ہے، اور دعویٰ اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں ناظرین جو دین انسانی حقوق کا محافظ ہے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو انسانی حقوق اس دنیا میں سب سے پہلے وضع کرنے والا ہے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں کہ جس دین نے انسانیت کی بنیاد رکھی. یہ جو آج لبرلز ایک نعرہ لگاتے ہیں نا کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، میں انتہائی کیٹیگوریکل یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے، بالکل فلش بات ہے، غلط بات ہے، انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آؤٹ آف کنڈکٹ اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. دین اسلام ہی ناظرین بنیادی طور پہ سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت تو تھی نہیں صاحب، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، انسان تو جانور بنا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے انسانیت کی بنیاد رکھی. یعنی انسانیت بنیادی طور پر دین اسلام کی ایک شاخ ہے جس کو پرتو ملا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی مکرم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو انسانی حقوق کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم علم بردار ہیں. مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا فالوور ہوں جو صرف انسانوں ہی کا نہیں بلکہ حیوانات کا، نباتات کا اور جنات کے حقوق کا بھی محافظ ہے. مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو جنگوں میں بھی قتل ہونے کے بعد دشمنوں کے جسموں کے حقوق کا پورا عملی مظاہرہ کرتا ہے. اور مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں جنہوں نے انسان کو انسانیت کی اعلیٰ معراج پر پہنچا دیا. مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس آقا کا امتی ہوں جنہوں نے برسوں سے جاری جان لیوا دشمنی کو احترام انسانی کا درس دیا. اور مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے غلاموں کو غلاموں کی زنجیروں سے یعنی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا کر آقائی کے منصب پر بٹھا دیا. مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے زندہ درگور ہو جانے والی بچیوں کو عزت و تکریم کے ساتھ زندگی سے متعارف کروایا. اور مجھے ناز ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے وراثت میں بڑھ جانے والی عورت کو اس کا اصل مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جنہوں نے خادموں کو بھی اپنے مبارک سینے سے لگایا. اور مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے محروم طبقے میں ایک بار پھر جینے کی تمنا کو جگا دیا. مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جنہوں نے یتیموں کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھرایا. اور مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے اولاد کے اوپر ماں کے حقوق کو واضح فرما دیا. مجھے ناز ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے باپ کے حقوق واضح کر کے اسے جنت کا وسطی دروازہ بتلایا. اور مجھے ناز ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے رشتوں کی حسین ترین مالا کو سنبھالنا سکھایا. مجھے ناز ناظرین اس بات پر ناز ہے مجھے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کا ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا. اور مجھے کہنے دیں کہ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جنہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل مسلک و مذہب و قوم سے بالاتر ہو کر ہر شخص کو زندہ رہنے کا مکمل حق عطا فرمایا. مجھے ناز ہے اس بات پر ناز ہے ناظرین مجھے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے 1450 برس پہلے معاشرے میں ہر شخص کی جان ان کی مال عزت و آبرو کا مکمل
طور پہ تحفظ عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، مجھے کہنے دیجئے یہ بات صاحب کہ میرا دین بنیادی طور پر وہ دین ہے کہ جس نے انسان کو انسانی حقوق سے متعارف کروایا۔ یعنی آج جو سو کالڈ مہذب کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، مہذب مغربی دنیا جو انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہوئی نہیں تھکتی، گلے پھاڑ پھاڑ کے وہ انسانیت کے نعرہ لگاتے ہیں، ان کے دستوروں میں، ان کے اعلانات میں حقوق انسانی کا تصور یا انسان ہونے کا تصور ناظرین سب فیک ہے، سب جھوٹ ہے، 2 نمبر باتیں، کیونکہ ان کے معیار اپنے لیے اور ہیں اور ان کے معیار مسلمانوں کے لیے اور ہیں، کیونکہ وہ نعرہ یا تو ان کے اپنے شہریوں کے لیے ہے یا پھر ان سفید نسل والوں کے لیے جن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ان یہودیوں کے لیے ناظرین کہ جن کی جنگ آج پوری دنیا کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ یعنی انسانی جان کا بحیثیت انسان کو احترام ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین، اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا کشمیر، کیا فلسطین، کیا روہنگیا، کیا شام، جہاں جہاں بھی انسانی خون بہتا ہے وہ بہنے والا خون صرف اور صرف مسلمانوں کا، یعنی مغرب کے نزدیک انسانی حقوق صرف اگر ہیں تو ان کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ باقی دنیا کو وہ ایک جانور کی سی صورت میں دیکھتے ہیں۔ بلکہ ناظرین، مغرب جس میگنا کارٹا کی بات کرتا ہے، پڑھے لکھے لوگ میری بات سن رہے ہوں گے، انسانی تاریخ کی اس کو ایک اہم دستاویز وہ کہتے ہیں، وہ تو ناظرین 1215 عیسوی کی بات ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ وکٹورین تاریخ دانوں کے مطابق ابتدائی میگنا کارٹا کا تعلق قرون وسطیٰ کی امراء اور بادشاہوں کے درمیان تعلقات اور اختیارات کا جھگڑا تھا صاحب۔ یہ انسان کے بنیادی حقوق کا معاملہ نہیں تھا، یعنی نچلے طبقے کے جو عام آدمی تھا ناظرین، ان کے حقوق کے بارے میں جنگ تھی نہیں، لیکن قربان جائیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اگر نچلے طبقے کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہے ناظرین، اور نچلے طبقے کو اٹھا کر اوج ثریا پہ اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں صاحب کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی النسل بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا، اور ایسا آزاد کروایا کہ وہ وقت آیا کہ وہ خانہ کعبہ پہ تشریف فرما تھے اور اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے کہ رہتی دنیا تک ہم جیسے غلام اپنے اس آقا کو سیدی کہہ کے پکارتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں جو تمام انسانوں کے لیے یکساں حقوق کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، جنہوں نے میثاق مدینہ اور نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کر کے رہتی دنیا تک غیر مسلموں کو بنیادی حقوق ہی نہیں دے دیے، بلکہ ان کو ایک ضمانت دے دی کہ رہتی دنیا تک جو بھی مسلم آئے گا اپنے آقا کے اس کانٹریکٹ اور اس ایگریمنٹ پہ عمل کرے گا اور غیر مسلموں کے بنیادی حقوق کا وہ خیال رکھے گا، اور اس کا پرتاؤ ناظرین الحمدللہ آج آپ کو پاکستان میں بھی نظر آتا ہے، جس کے خلاف 5th جنریشن وار کے اندر ایک خاص ٹارگیٹڈ آپریشن کے تحت لوگوں کو پرووک کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ نہیں، جو حقوق میرے آقا نے دے دیے ہم اس کے مکمل طور پہ پاسدار ہیں، اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ناظرین، مجھے کہنے دے کہ انسانیت کے سب سے عظیم علم بردار، انسانیت کو بنیادی طور پہ متعارف کروانے والے اور انسانوں کو انسانیت متعارف کروانے والے، جن کی آمد سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کون سے حقوق اور کہاں کے حقوق۔ خطبہ حجۃ الوداع، آخری بات عرض کر رہا ہوں، چند جملے کہ خطبہ حجۃ الوداع ناظرین پوری دنیا کے لیے انسانی حقوق کا وہ سپریم چارٹر ہے کہ آج یونائٹڈ نیشنز آج بھی 48 سے لے کے آج تک کوئی اور چارٹر نہیں بنا سکی۔ جو کچھ حاصل کیا، خیرات حاصل کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ان کو ملا، یعنی جو کچھ بھی ملا اس سپریم چارٹر سے ملا۔ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہاں اور بات ہے کہ اس کو اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے درج کر کے رکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزتیں باہمی طور پر ایسے ہی محترم اور مقدس ہیں جیسے یہ یوم حج، ماہ حج اور بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ مقدس و محترم ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب، اور ادھر ادھر کان بھی نہ دھریں۔ دین اسلام حقوق انسانی کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اگر کوئی ہستی انسانی حقوق کی محافظ ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ ارے وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
آغاز کرتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز بزرگ ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب پرنس آف قوالی، میرے بہت پیارے دل کے بہت قریب ہیں، ممتاز قوال ہیں، خوبصورت اس محفل کی جان ہیں، اپنے ہم نوا افراد کے ساتھ موجود جناب شیر میاں داد خان صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں بہت ہی خوبصورت سحری کا موقع ہے اور انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ آج پوری دنیا میں یہ جو مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ اسلاموفوبیا کا جو ایک تصور بہت زیادہ ابھارا گیا ہے، ایک پلان تصور جو ابھارا گیا ہے ناظرین، اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ مغرب یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، لیکن پریکٹیکلی مسلمان اصل میں بردار ہیں. ناظرین ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری بنیادوں میں یہ بات شامل ہے، لہٰذا اس کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے. پروفیسر صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیے کہ قرآن نے جس انداز سے انسانی عظمت کو، مطلقاً انسانی عظمت کو اور پھر انسانی حقوق کو بیان کیا ہے، میرا خیال ہے خاص طور پہ یہ بات واضح بھی ہونی چاہیے کہ قرآن تو انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً و مسلیاً و مسلما جزا اللہ عنا محمداً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہ جنید اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دنیا پر واضح کیا کہ انسانیت کا مذہب ہی اسلام ہے. اللہ جزاک اللہ. اسلام جس انداز میں انسان کی تکریم کا اعلان کرتا ہے، اس کا توڑ یا اس کا جوڑ یا اس کے مماثلت رکھنے والا کسی کے پاس کوئی اعلان نہیں ہے. ٹھیک. دنیا کو بہت کم معلوم ہے کہ اللہ نے وہ محفوظ کتاب جو ہر شک و شبہ سے بالا ہے، اس کا موضوع ہی الانسان ہے. واہ. پروردگار عالمین نے کائنات کو، یہ کائنات ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اس رب العالمین کے عالمین میں سے ایک عالم ہے. بالکل ٹھیک. اس کا آغاز ہی اس نے آدم اور حوا علیہ السلام سے اس انداز میں کیا کہ قیامت تک آنے والی ان کی اولاد یہ جانیں کہ ہم پروردگار عالمین کی طرف سے ایک انتہائی عظیم اعزاز کے ساتھ زمین پر اتارے گئے. واہ. وہ رب العزت جو مطلقاً انسان کو زمین پر اتار کر یہ فرمائے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے انسان تو وہ ہے کہ تیرے لیے رب کائنات نے زمین کا سب کچھ بنایا ہے. کیا کہنا. رب العالمین یہ اعلان کرے کہ سخر لکم الشمس والقمر. اللہ وہ ہے جس نے انسان کے لیے چاند اور سورج کو اس کے کام پر لگایا. اللہ نے سخر لکم ما فی السماوات والارض، انسان کی خاطر زمین و آسمان کی ہر شے بنائی اور اس کو زمین پر اتار کر اعلان کر دیا کہ اے انسان، اللہ سب سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہے. بے شک. اور تیرے اس پیار کا سبب یہ بنے گا کہ تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ابنائے جنس کے لیے پیار کا، محبت کا، احترام کا، وقار کا پیمبر بن کر رہے. کیا کہنا. واہ. پروردگار عالمین نے انسان پر واضح کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. کیا اچھی. اے لوگو،
اپنے اس پروردگار کی عظمت کو ہمیشہ سامنے رکھنا جس نے تم سب کو ایک جان سے بنایا ہے. واہ. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اسی نے آدم سے ان کے جوڑے کو بنا کر ایک باپ ایک ماں سے تم بنے ہو، لہٰذا قیامت تک اس حکمت کو نہ مد نظر رکھنا، فراموش نہ کرنا، اس سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرنا کہ تمہاری اصل ایک ہے. جب اصل ایک ہے تو اس کی بنیاد پر تم نے معاشرت کو، معیشت کو، اخلاق کو ان ستونوں پر کھڑا کرنا ہے کہ جس میں انسانی طبقات میں سے کوئی بھی یہ محسوس نہ کرنے پائے کہ میری تحقیر ہو رہی ہے، مجھے کم سمجھا جا رہا ہے. اس حقیقت کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سمجھایا کہ کلکم بنو آدم آدم من تراب. تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے ہیں. یاد رکھو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں قبیلوں اور قوموں میں محض اس لیے بانٹا کہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. صرف انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن کے لیے، پہچان کے لیے کہ یہ خان ہے، یہ ملک ہے، یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تم میں سے سب سے عزت والا معزز اللہ کے ہاں وہ ہوگا جو اس کے عظمت کو سامنے رکھ کر بنی نوع انسان کے لیے اپنے بازوں کو جھکا کر رکھے گا، ٹھیک، سب کو تکریم دے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھے گا. مسجد نبوی کا منظر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ مکی بھی، مدنی بھی، سلمان فارسی بھی، اور صہیب رومی بھی، سلمان بلال حبشی بھی، سب مل کر بیٹھے ہیں. ایک بدو قبیلے کا سردار آتا ہے اور وہ آ کر ان کو اس طرح شیر و شکر دیکھ کر انسانی عظمت کا یہ عظیم پہلو دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتا ہے. کہتا ہے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مکہ کے کرشی، مدینہ کے انصاری مل کر بیٹھے ہیں، لیکن ان میں بلال حبشی کا، سلمان فارسی کا، صہیب رومی کا، ان کے ہم پلہ ہو کر بیٹھنا یہ سمجھ سے بالا ہے. اس نے جب اس طرح کی بات کی، ایک صحابی اٹھے اور اس کو گریبان سے پکڑ کر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی میں انسانی تحقیر کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ انسانوں کو طبقات میں بانٹ رہا ہے، یہ ان کو ان کے حسب و نسب، ان کے دولت، ان کے اقتدار، ان کی طاقت، ان کی نسل، ان کی زبان، ان کا جغرافیہ سامنے لا رہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو سمجھایا اور پھر صحابہ کو بتایا کہ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں، کلکم بنو آدم و آدم من تراب. تو قرآن کریم یعنی قطع کلام کی معذرت، سرکار علیہ السلام نے اسی وقت رہتی دنیا تک ایک پیغام دے دیا کہ تمام انسان برابر ہیں. انسانی مساوات کا، انسانی حقوق میں سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ دنیا تاریخ کی وہ اقوام جو عروج و زوال کے مرحلے سے گزری، جن کو عذاب آیا، اس عذاب کا سبب ہی یہ تھا کہ ان کے اندر ایک طبقہ مخصوص طور پر انسانی حقوق کو پامال کرنے والا آتا، اپنی طاقت کے بل پر غریبوں کے حقوق غصب کرتا، اپنی نسل کی بنیاد پر دوسروں کو تحقیر سے گزارتا، اپنے اختیارات کی بدولت لوگوں کی جان، مال اور آبرو کے لیے خطرہ بنتا. تو قرآن کریم نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کا لفظ استعمال کیا، وہاں پر طبقات نہیں ہیں کہ مغرب والے ہوں یا مشرق والے، طاقتور ہوں یا کمزور، مال و زر والے ہوں یا غریب. تو ہم نے تو انسان کو بہترین صورت میں بنا کر اس زمین پر بسایا ہے. تو انسانی جان، مال، عزت، آبرو کی بھی ضمانت قرآن نے دی ہے. بالکل ٹھیک. قرآن کریم نے ہی یہ انسان پر واضح کیا کہ تم پر دوسروں کی جان، مال اور آبرو کو حرام کر دیا گیا ہے، ان کا تم نے ہر حال میں خیال رکھنا ہے. کوئی کسی کو
وہاں تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان برا خیال قریب آنے پائے. برا عمل تو بہت دور کی بات. برا عمل تو بہت بالکل. دور بات کی آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے, دیکھیں میں ایک بات اس سوال سے پہلے ایک بات ذرا سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا کو چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے ہم نے کچھ کمی کی ہے کہ صحیح طرح سے پیغام پہنچایا نہیں, ورنہ میگنا کارٹا کی جو مثال دی جاتی ہے یہ 1215 عیسوی کی بات ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں تو 800 برس پہلے کی بات ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کو پروٹیکٹ کرنا, عمرہ کو پروٹیکٹ کرنا, اس وقت کے جو فیوڈلز تھے سو کالڈ ان کو پروٹیکٹ کرنا, اس کا تعلق لوور کلاس سے, لوور مڈل کلاس سے, ایک عام آدمی سے تھا ہی نہیں اس ڈاکیومنٹ کا. اچھا, دنیا کا جو سب سے پہلا سپریم چارٹر, جسے ہم سب سے پہلا چارٹر بھی کہتے ہیں اور آخری چارٹر بھی وہی ہے ظاہر ہے, جس سے ڈرائیو کیا یو این نے اپنا منشور, اور وہ اور بات ہے کہ یو این اس منشور پہ کام نہیں کر رہا. سرکار علیہ السلام نے بہت ہی کیٹیگوریکل اور واضح طور پہ حقوق انسانی کا تصور اس میں بیان کر دیا. میرا خیال ہے آپ کے سننے والے یہ چاہیں گے کہ آپ اس منشور کو بیان کیجئے. اس دور میں اس منشور کو میرا خیال ہے غیر مسلموں کو سمجھانے کی بھی بہت ضرورت ہے, اور مسلمانوں کو بھی آپس میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس منشور پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا ایک بنیادی باتیں کر دوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب جیسے معاشرے کو وہ رفعت کے مقام پر بھی لے آنا, یہ بھی بنیادی طور پر بنیادی حقوق کی وجہ سے بننے والے قواعد و ضوابط کے مطابق تھا. درست. حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے بندے کو یہ حق بھی دیتے تھے کہ جو آپ کو پہچاننے میں اگر تردد کر رہا ہوتا اور اس کو سوچنا پڑتا تو آپ اس کو باقاعدہ موقع دیتے تھے. درست. اور اپنی سیرت و کردار کے زور پر اور اپنے رویے کے زور پر اور انسانیت پسندی کے زور پر وہ آخرکار ماننے پر مجبور ہوتا کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں. درست. اور اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے وہ جملے جو پہلی وحی کے موقع پر آپ نے بیان کی کے بعد جو جملے ادا ہوئے, ہاں وہ جو کہا کہ آپ یتیموں کا اتنا خیال کرتے ہیں, واہ, آپ بیوہ عورتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں, سبحان اللہ, آپ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والے ہیں, اللہ, تو وہ ملیکۃ العرب جیسی باشعور عورت کے نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. اللہ, وہ آپ کے کوئی مذہبی ایشو کو ڈسکس نہیں کر رہی کہ آپ کی طبیعت میں یہ جو ہمدردی ہے اس کائنات سے اور انسانیت سے, اور انسانوں کو آپ نیچے سے اٹھا کر اوپر بلند کرتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی پریشانی والا واقعہ بنے گا. یہ دیکھ, یہ گھر سے پہلی گواہی مل رہی ہے. یہ دوسرے لفظوں میں ایک زوجہ نے اپنے شوہر کی گواہی رہتی دنیا تک دی ہے, رہتی دنیا تک دی, کہ یہ بنیادی طور پر مذہبی طور پر تو جو ہیں سو ہیں تقوی اور طہارت کے پیکر, لیکن ان کا انسانیت پسندی کا اور انسانیت نوازی کا اور انسان دوستی کا وہ سنہرا رنگ ہے کہ ابھی آپ کی عمر 25 سال ہے, اور پھر 25 سے 40 سال کے دوران جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے اس کا سارا بتا دیا. اور اس میں کمال بات یہ ہے کہ یہ اعلان ظاہری اعلان نبوت سے پہلے کہ آپ کے اعمال ہیں جن کی وہ گواہی دے رہی ہیں, یعنی ابھی نبوت کا اعلان ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ سارے معمولات آپ کے تھے, انسانیت کے علمبردار آپ اس سے پہلے سے تھے. اس سے پہلے, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت گواہی دیتی ہے, لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, عمر کے 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں, اب بھی تمہیں وہ عقل نہیں آتی. میں نے تمہارے سامنے حلف الفضول کے واقعے کا میں گواہ تھا. تو لگتا یہ ہے کہ آپ نے جب انسانیت جس کو وہ 100 اونٹ سے زیادہ پسند فرماتے تھے سرکار سے زیادہ پسند, اس میں پھر دیکھیں کہ آپ نے جو خطبہ حجت الوداع آخری خطبہ جب دیا, لگتا یہ تھا انسانیت کو ان بنیادی حقوقوں اور فطری تقاضوں کے مطابق ارتقاء پذیر کرتے کرتے آپ اس لیول پر لے آئے تھے کہ آپ پوری دنیا کے لیے وہ خطبہ دیں. بتائیے, اگرچہ آپ کے پیش نظر 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں, تو لیکن یہ آپ کا خطاب پوری انسانیت کو تھا, اور وہ انسانیت جو ابھی ارواح کی شکل میں تھی, اور سارے لوگ آپ کا وہ خطاب سن رہے تھے. بتائیے اس خطبے کے بارے میں لوگوں کو بتائیے, سننا چاہتے ہیں. ویسے تو اس کے اندر بڑی جامعیت اور وسعت ہے, لیکن بہرحال جو اس سے بہت زیادہ نکات نکالے گئے ہیں میں ان کی طرف ذرا اشارہ کروں گا. جی, پہلا نقطہ یہ ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبے کی ابتدا کی
تو خطبے کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور پھر مکہ معظمہ کی عظمت واہ اور وہاں کا ماحول بیان کرنے کے بعد کہا یعنی منظرنامہ یہ ہے کہ عرفات کا میدان ہے اور سرکار علیہ السلام کو ظاہری طور پہ جو ہے وہ آخری حج ہے، ٹھیک ہے جی، آخری حج، ٹھیک ہے، مطلب پہلا اور آخری حج ہے، اور بات یہ ہے کہ اس حج میں آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ سے مخاطب ہونا ہے اور پیغام پوری دنیا تک پہنچنا ہے، یہی ہے نا؟ جا بالکل ٹھیک۔ اچھا، خطبے کے آغاز میں حسن دیکھیں، ہاں ایوہ الناس، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں ایوہ اصحابی، ہاں ایوہ الاصحاب، ہاں یعنی میرے ساتھیوں میری بات غور سے سنو، لیکن یہ شعوری طور پر لگتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یقول ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وہ جو بات تعارف والی یہ بھی ہم نے یہ خاندان بنائے، قبائل بنائے، ویسے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، یہ بات کر کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار تو یہی رہے گا، فضیلت اسے ملے گی جو انسانیت کی اعلیٰ صفات پر اترے، واہ واہ واہ، تب بھی وہاں انسانیت کی اعلیٰ صفات معیار کیا خوبصورت بات ہے، آہا، اس کے بعد فرمایا فلیس لعربی علی اعجمی فضل، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اتنا کیٹاگوریکل جملہ، واہ، پھر فرمایا واہ، واہ، واہ۔ ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت ہے، آہا، ولا لاسود علی ابیض، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے پر، ہاں نگاہ نبوت کے اندر وہ بصیرت چیک کریں، آہا، حالانکہ کالے اور سفید کا اس زمانے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، آج ریسزم کا مسئلہ دنیا دیکھ رہی آج وہ ہے، مسئلہ ہے، تو اس وقت نگاہ دیکھ رہی تھی کہ کالے اور سفید کی لڑائی ہوگی، یعنی امریکہ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس ریسزم کی وجہ سے، میرے سرکار نے اس وقت دیکھ اس وقت بتا دیا تھا کہ کالے اور گورے کی لڑائی ہوگی، حالانکہ وہاں غلام اور آقا کی لڑائی تھی، جی جی کالے اور گورے کی لڑائی نہیں تھی، بالکل وہ بھی صحیح۔ بتایا وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ فَضْلٌ، وہ بھی کوئی فضیلت کا باعث نہیں، کوئی کالا گورے پر فضیلت ہے، ٹھیک، اللہ بالتقویٰ، مگر اسی وجہ سے جو انسان کی احسن تقویم کا مقام ہے، آہا، یعنی تقویٰ کو ان صفات کے ساتھ مزین فرمایا جو انسان کی تخلیق کے دوران رکھے گئے، کیا کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ابھی انسان کی پیدائش ہو رہی ہے تو فجور اور تقویٰ کی صلاحیتیں اس کے جسم میں رکھی جا رہی ہیں، اسی کو آپ نے فرمایا کہ جو اس پر آئے گا وہ فضیلت والا ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ پھر سارے برابر۔ آپ نے پھر حقوق کی ادائیگی کا باقاعدہ حکم دیا کہ یہ جو حقوق ہیں یہ نہیں کہ صرف حقوق دے دیے جائیں اور اس کو ادا نہ کیا جائے، بلکہ اس کی ادائیگی پر آپ نے زور دیا۔ تو عربی کے جملے میں نہیں پڑھتا، یہ صرف اردو ترجمہ کرتا ہوں، جی کیونکہ طویل خطبہ ہے نا، میں چاہتا ہوں سینوپسس چلے جائیں لوگوں کو بس۔ بھئی اے قریش اور اے سارے لوگوں جو میری بات سن رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن دنیا کے اعتبار سے تو سارے کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے، لیکن جو تمہاری زندگی بنتی ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے اور آخرت میں نجات کے اعتبار سے، وہ کام اگر تمہارے پلے نہ ہوئے تو یہ خسارے کا باعث ہوگا۔ جان مال عزت آبرو کی آپ نے اس کے بعد آپ نے نسلی تفاخر کا بڑے خاتمے پر بات کی، کیونکہ یہ نسلی تفاخر بنیادی طور پر وہ جرثومہ ہے یا وہ ایک غلط بنیاد ہے جس کی وجہ سے ساری طبقاتی تقسیم اور ابو جہل کا جو بت تھا تفاخر کا، اس کو آپ نے گرا دیا، ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء، اللہ تعالیٰ نے آج جاہلیت کے فخر بھی ختم کر دیے ہیں اور آباء کی وجہ سے جو تم عظمت کا احساس کرتے تھے وہ بھی ختم تھا، اور اس میں اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا کہ دیکھیں میں کس طرح چلا ہوں، تم تو مجھے صاحب عظمت لوگوں میں اگرچہ میں تھا، تم تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج میں نے ثابت کر دیا ہے کہ عظمت والا میں ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے زندگی کا حق فرمایا ایوہ الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، یعنی تمہاری مال، تمہاری جان، تمہاری عزت یہ آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ہاں کچھ قاعدے اور اصول ایسے آئیں گے جہاں عزت و حرمت کے جو پیمانے مقرر ہیں تم اس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تمہاری گرفت کی جائے۔ اچھا بات آگے بڑھانی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ جو خواتین کے حوالے سے سرکار نے فرمایا وہ دو جملے اگر آپ کوٹ کر دیں کہ خاص طور پہ خواتین کے حقوق کو سرکار علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر جو ایڈریس کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، میں لسٹ پڑھتا ہوں، مال کے حق کا تحفظ بتایا،
افراد معاشرے کا حق بتایا، ٹھیک ہے، خادموں کا باقاعدہ حق بتایا۔ جی جی کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، فرمایا ارکاکم ارکاکم، تمہارے غلام ہی رہیں گے، اطعموہم مما تاکلون، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ان کو وہی کھانا کھلانا پڑے گا جو تم کھاتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہی لباس پہنانا پڑے گا جو تم پہنتے ہو۔ اور عورتوں کے معاملے میں ڈرایا کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو۔ نو مولود کے تحفظ نسب کا حق، ٹھیک ہے، کتنی گہری نگاہ ہے کہ ابھی ایک بچہ آیا ہی نہیں، لیکن اس کے لیے جو انسانی عزت و احترام بنتا ہے اس کو بھی آپ نے ایڈریس کیا۔ پھر اس کے بعد وراثت کے حقوق آپ نے بیان کیا، اور اس میں بالخصوص جو عورتوں کی وراثت کا حصہ آتا ہے اس کو آپ نے باقاعدہ بیان کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرض کی وصولی کی بحثیں کی، اور اس کے بعد خامد اور بیوی کے باہمی تعلق اور حقوق کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے آپ نے جو جملے بولے وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بہتر سلوک رکھنا، بالکل ٹھیک، فَإِنَّهُنَّ أَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكُنَّ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، وہ تمہارے لیے جو تمہارے گھروں میں بٹھائی گئی ہیں یہ تمہاری ہیلپ کے لیے آئی ہے، صحیح، یہ انسانیت سازی کے لیے یہاں آئی ہے، بالکل ٹھیک، یہ تمہاری مملوکہ نہیں ہے، بالکل۔ اور آخری میں وہی بات ہے کہ سود کے آپ نے جو معاملات تھے اس کو بھی ختم فرمایا، زمین بوس کیا، بہت سا بات آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے یہ خطبہ ہی اتنا ڈیٹیل خطبہ ہے، اس پہ میرا خیال ہے کئی پروگرامز اس پہ ہو سکتے ہیں، لیکن آتے ہیں اب اس طرف۔ ایک تو سرکار علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے جو کہ سپریم چارٹر بنا انسانیت کا، پھر سرکار علیہ السلام نے گائے بگائے اسپیسیفک تمام ہی ایریاز کو کور کیا، اور اپنے فرامین کے اندر تمام ہی ایریاز کی جو حقوق تھے وہ بیان کیے، چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں، چاہے وہ غلاموں کے حقوق ہوں، چاہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، وہ مطلب آپ نیم اٹ، ہر رشتے کو آپ نے بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اگر ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کریں تو قرآن کا موضوع بھی انسان ہے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بھی انسانیت ہے۔ جس جملے سے اللہ نے قرآن عزیز کا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اب پہلے جملے میں یہ نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں یا رب المومنین ہوں، کہا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت بلا کسی مسلک کے، بلا تفریقہ کے، اور بغیر کسی مذہب کے ہر ایک کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اور قرآن عزیز کا جو آخری جملہ ہے من الجنۃ والناس، یعنی اختتام بھی الناس کے لفظ پہ کیا ہے، جو حضرت ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ اس میں بھی کسی خاص مذہب کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ ساری انسانیت کو بتائیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ساری انسانیت میں تم میں سے ہر ایک کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اکرم ہر اپنے معاشرے میں موجود ہر فرقے کی، ہر مذہب کی نمائندگی کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ہر ایک کو حقوق بھی عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کہ انسانیت تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی تمہارا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، پھر آقا نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدْ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرْ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، آپ نے ارشاد فرمایا اور تقویٰ کیا ہے؟ پھر آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے جسے یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ خود جانتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے جس کا قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ اور دیکھیے قرآن عزیز میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنو آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلا حق جو میرے رسول نے عطا فرمایا وہ مساوات انسانی کا ہے، ہر مذہب سے بالا تر ہو کر بحیثیت انسان، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حق عطا فرمایا ہے، اور وہ مساوات کا حق ہے۔ اور یہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں ہمیں نہ آج اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آمد سے پہلے کہیں اور نظر آتا ہے۔ تو یہاں سے آقا نے آغاز فرمایا، پھر مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا ایک خاص تعلق ہے میری نسبت سے، اس کا لحاظ ضرور رکھنا۔ اور آپ نے مثال دے کر واضح فرمایا
ترا المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد، کہ یہ سارے مومن ایک دوسرے سے محبت کرنے کے معاملے میں، شفقت کرنے کے معاملے میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اور جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارا جسم بخار میں اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا تمہیں ایسا محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، زمان اور مکان کی حدوں سے تجاوز کر کے۔ یہ ایمان کا رشتہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو عطا فرمایا، اور پھر ساری انسانیت کو پیغام دیتے ہوئے آقا نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا۔ اس پوری حدیث مبارکہ کی ابتدا میں کہیں مسلمانوں کو یا مومنین کو صرف خطاب نہیں ہے، ساری انسانیت کو ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرنا۔ جو آپ آج شام کو بات کر رہے تھے، آج کل تو ڈیجیٹل غیبت خانے کھل گئے ہیں، ہر طرف یہی ہو رہا ہے۔ تو غیبت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور کرنا کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، یا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور یا مسلمانوں، تمہارا تعلق تو بہت خاص ہے، بہت خاص تمہارا تعلق ہے، ایک دوسرے سے ایسے محبت کرو۔ آج جو کسی کی تکلیف کو دور کرے گا، میرا رب قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ آج جو کسی کا حاجت روا ہوگا، آج جو کسی کا مشکل کشا ہوگا، قیامت والے دن میرا رب اس کی مشکل کشائی فرمائے گا، اس کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ محبت کا تعلق میرے رسول نے عطا فرمایا۔ اور دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا، چند جملوں میں یہ عرض کروں، میرے آقا نے کنے کنے حقوق عطا فرمائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے تیرے خون کا رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کا جنید بھائی معنی یہ ہے بڑا اہم کہ آپ کے جو ورک پلیس پہ کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ حسن سلوک کو پسند کرتا ہے، تکبر کو اور غرور کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور موضوع آج بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے۔ اچھا صاحب، اب جو بات ہے وہ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین، اور اس میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ پاکستان کے خلاف ایک انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ناظرین بہت سے مقاصد ہیں۔ یعنی اگر آپ فیٹف کی بات کریں تو فیٹف میں خاص طور پہ پاکستان کو یہ بار بار گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کا جو ایک تھریٹ رہتا ہے، اس کے پیچھے جب بھی اس تھریٹ کو بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ پرووک کرنا ہو یا اس کو تھوڑا ایکسلریٹر دینا ہو، تو یہاں سے آوازیں اٹھنا جو مختلف قسم کی شروع ہوتی ہیں، تو اس میں ایک آواز یہ بھی اٹھوائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ پاکستان وہ ملک ہے ناظرین کہ جو آج بھی منون سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ویژن پر عمل پیرا ہے کہ جس ویژن میں میثاق مدینہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور جس ویژن میں ہمیں نجران کے عیسائیوں کی ڈیلیگیشن کے ساتھ سرکار علیہ السلام کا ایک ایگریمنٹ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ضمانت ہمارے سرکار نے دی ہے تو رہتی دنیا تک انشاءاللہ مسلمان اس کی پاسداری کرتے رہیں گے، خاص طور پر پاکستانی مسلمز۔ اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے ایک ویژن دیا ہے، اور خاص طور پہ سرکار علیہ السلام نے عملی طور پہ وہ کر کے بتلایا، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں پر یہ واضح کر سکیں کہ اللہ نے ہمیں جن کا امتی بنایا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر رہا ہے۔ درست۔ ان کے لیے اعلان ہوا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آج پروپیگنڈے کی بدولت ہم ایک کوتاہ نظری کا شکار ہیں۔
اپنے آپ کو پست خیال کرتے ہیں کہ شاید غیر مسلم جو ہیں وہ ہم سے زیادہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، انسانی حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گوروں اور کالوں کی عبادت گاہیں یکساں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد گورا کالوں کے قبرستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کرتا اور کالے کو گوروں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے، بلکہ اس میں آپ قطع کلام کی معذرت، ہاسپٹلز الگ کیے ہوئے ہیں، سکولز الگ ہیں، کالجز الگ ہیں، یونیورسٹیز الگ ہیں، ریسٹورانٹس تک الگ ہیں۔ محض پروپیگنڈا ہے، اور آج ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے تشخص کو اجاگر کریں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم انسانی حقوق کے وہ علم بردار ہیں کہ ہم نے مساوات کا ایک ایسا نظام اللہ کی طرف سے لیا ہوا ہے۔ آپ ذرا نماز با جماعت کا تصور تو کیجئے، واہ، کس طرح سے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، سبحان اللہ، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نظر نہیں آتا کہ یہاں پر کالا کون ہے، گورا کون ہے، طاقتور کون ہے، کمزور کون ہے، بلکہ یہاں تو ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا فن خواہ انسان جب نماز کے لیے اللہ کے حضور آتا ہے اور اس کے اگلی صف میں جگہ نہیں ملتی، پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو جہاں اگلی صف میں ایک غریب کے قدم پڑے ہوتے ہیں وہاں اس کا سر پڑا ہوتا ہے، وہاں اس کا سر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا اچھی بات کیا، انسانی مساوات کا شاندار، واہ واہ، کیا اچھی بات کیا۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس نے انسانیت کو عزت دی ہے، اس میں صرف مسلک کو نہیں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کنبے کی فلاح و بہبود کرنے والا اللہ کے ہاں درجہ پاتا ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے اس حسن کو نکھارنے کے لیے اس عظیم مشن پر فائز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے قلب و دماغ پر بڑی دستک دی، لیکن جب ان کا وہ ایک صدیوں سے کفر، ضد، تعصب، ہٹ دھرمی وہ نہ دھلی، اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آئے، تو آپ نے آتے ہی مدینہ کے تمام باشندوں کو، مدینہ کے تمام مذہب والوں کو اکٹھے کر کے ایک ایسا شاندار نمونہ قیامت تک لوگوں کو دیا اور میثاق مدینہ کیا۔ یعنی اگر میں پولیٹیکل ٹرم میں کہوں تو تمام مدینہ کے اس وقت کے جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز تھے ان سب کو آپ نے ایک جگہ مجتمع کیا اور میثاق مدینہ کی صورت میں ہر مذہب والا، ہر مسلک والا، جتنے لوگ مدینہ منورہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابری کی سطح پر ایک صف پر لا کھڑا کیا، درست، ٹھیک ہے، اور ان پر واضح کیا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ پر باہر سے حملہ آور ہوگا تو وہاں ہم یہ امتیاز نہیں کریں گے کہ ان کے مقابلے میں مسلمان نکلیں، ان کے مقابلے میں عیسائی نکلیں، ان کے مقابلے میں یہود آئیں، ان کے مقابلے میں مجوس آئیں، ان کے مقابلے میں کوئی اور لوگ آئیں، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ اس ریاست کی ہم حفاظت اپنے اس شہر کی حفاظت مل کر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق میں تمام انسانوں کو یکساں حقوق دے کر ان پر واضح کیا کہ ہم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں، ہمارے درمیان اس طرح کے امتیازات کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم ایک آبادی میں رہتے ہوئے یہاں امتیازات ہوں کہ یہ چونکہ مسلمان ہے اس کے حقوق ہوں گے، یہ مسلمان نہیں ہے اس کے حقوق نہیں ہوں گے۔ آپ نے تمام نوع انسانی کو ملا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر انسانی خدمت کے، انسانی عظمت کے جو مینار کھڑے کیے، ان میں سے ایک نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی ہے۔ اچھا، اس میں پروفیسر اس طرف آنے سے قبل ذرا وہاں رک کے میثاق مدینہ میں جو کہ ایک اہم ترین بات ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذرا سے روشنی ڈالیں کہ جب یہ میثاق مدینہ ہو گیا تو خاص طور پر سرکار علیہ السلام نے کیٹیگوریکل جو غیر مسلم، چاہے اس میں یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کی عبادت گاہوں کے لیے، ان کے راہبوں کے لیے، ان کے ربائس کے لیے، یعنی وہ ان کی عبادتوں کے جو ٹائمنگز تھے، ان کی جو مطلب جو کچھ بھی طریقہ کار تھے، کہیں قدغن نہیں لگا۔ یہ ذرا سا آپ بتائیے، یہاں پر تو یہ بڑی اہم ترین یہ اصل بات ہے اس میثاق مدینہ کو یہاں تو اتنی عظمت نظر آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں بارش کی وجہ سے
عیسائیوں کے گرجا گھر کو نقصان پہنچتا ہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری عبادت گاہ درست نہیں ہوتی اس وقت تک تم ہماری عبادت گاہ میں آ کر عبادت کر لو۔ اللہ، اچھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نجران کے وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا 3 دن تک رکا، تو آپ نے وہ الگ ٹھہرایا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں، اوکے، ہاں، وہاں پر تو وہ اس پہ تو امتیاز بات ہے، نظر اس پہ نہیں تو بات ہے، آتا، ٹھیک، یہ الگ واقعہ لیکن ہے۔ یہ الگ واقعہ ہے۔ اچھا، یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تک تمہاری عبادت گاہ درست نہیں ہوتی اس وقت تک تم مسجد نبوی میں عبادت گزارو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی قیامت تک آنے والی نوع انسانی کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، ہمیں جس نے بھیجا ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، اس اللہ کے بندے ہونے کی بنا پر ہم نے مدینہ منورہ میں جب ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، کیا اچھی مثال ہے، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ سے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ یہ یہودی ہے تو آپ فرماتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسانیت کے اصل علمبردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اس لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ یہاں اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے، اور پھر ان کا بغض و عناد جس طرح سے تاریخ میں ظاہر ہوا اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی بچے کے بیمار ہونے کی اطلاع ملتی ہے، آپ خود عیادت کرنے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ پھر آپ وہ شمعون والا واقعہ دیکھیں، جی بالکل، کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ غیر مسلموں کو، مدینے کے رہنے والوں کو اس چیز سے ہٹ کر کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، ان کے ساتھ پیار و محبت کے مظاہر دیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور نجران کے وفد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 آدمی ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرائیں، ابو الحارث کی قیادت میں، ان کے ہر طرح سے دیکھ بھال کریں اور ان کو عقلی طور پر دلائل دیں، لیکن جب اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے اور مباہلے کا وقت آتا ہے اور وہ ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ ہاں اب یہاں پر ہمارے لیے اس سے ان چہروں کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ چہرے اور ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کا وہ نمونہ دنیا کے سامنے، واہ واہ واہ، کہ تمہیں صرف اتنا ماننا ہے کہ ہم تمہارے نگران ہیں، اور اس کے بعد تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت ہمارے ذمے، تمہاری بچوں کی حفاظت ہمارے ذمے، تمہارے راہبوں کی ذمہ داری ہماری، تمام تر ذمہ داری۔ اور اسی کا نتیجہ تھا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ سے کہا گیا کہ ان کے کیا اچھی مثال دی آپ نے، واہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اگر یہ نماز پڑھ لی تو یہاں مسجد بن جائے گی، مسلمان عبادت گاہ جو مسمار ہو جائے گی، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں انہوں نے انسانیت کو جو شرف بخشا ہے اس کے مثال اور کسی کے پاس نہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں وہ جو نجران کا ڈیلیگیشن آیا اس کی سب سے سنہری مثال، اس کا جو پوری کور بات ہے وہ یہ کہ وہ دشمن تھے، ظاہر مباہلے کے لیے آئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب وہ سرنڈر کر دیا تو ان کو جو تحقیق کر دیا جاتا، نہیں، ان کو عزت دی، مقام دیا، تحفظ دیا۔ کمال یہ کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں ٹھہرا کر نمازیں ادا کر، مطلب ان کی اپنی عبادتیں کروائی ہیں، انہوں نے اپنی عبادتیں کی ہیں۔ اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں غازی صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنت قائم کی تھی، یعنی جو انہوں نے ان کی عبادت گاہ کو استعمال نہیں کیا، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا۔ اچھا، اب ذرا یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، یہ تو ظاہر اتنا یہ خود میثاق مدینہ کا ڈاکومنٹ یا آپ نجران کی عیسائیوں سے جو کانٹریکٹ ہوا وہ اٹ سیلف اتنی ڈیٹیل ہے کہ اس پہ ظاہر بڑا وقت چاہیے، لیکن مدینہ کی ریاست میں سرکار علیہ السلام نے پہلا کام یہ کر کے دکھایا اور اسی کا ظاہر آج ہمیں ریفلیکشن نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ہم رشتوں کی طرف۔ اچھا، رشتوں میں بھی اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اتنا تنوع ہے، اتنا حقوق کا معاملہ پھیلا ہوا ہے کہ میرے خیال ہے اس پروگرام میں ہم سمیٹ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر میں سب سے پہلے بات کروں تو میرا خیال ہے مجھے ان رشتوں کی بات کرنی چاہیے جنہیں ہم ماں اور باپ کہتے ہیں۔ ماں اور باپ کے حقوق کو میرے سرکار نے کیسے بیان کیا ہے، ذرا بتائیے۔ کیا بات ہے، ایک واقعہ اور بھی میں سناؤں، بڑا کیف بری بات ہے۔ ایک کافر مکے سے بھاگ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف آیا، آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بکریوں کا دودھ دوہ کر پلایا،
اس واقعے کی نزاکت تو چیک کریں. اور وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. اچھا. اس کے بعد وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور رات وہیں ٹھہرا. اچھا. رات اس کو کہیں پیٹ کی تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے. اور پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے جو عارضہ لاحق ہوتا ہے 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد تو یہ ہوا ہے. تو وہ تکلیف کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ فضلہ وغیرہ وہ بھی اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چلا گیا بھاگ کر. شرمشاری کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا جب پوچھنے ہے تو صورتحال کو چیک کیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑے اٹھائے. اللہ. اور ان میں صحابہ پانی ڈالنے والے تھے. آپ وہ کپڑے دھو رہے تھے. صحابہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ یہ ہم دھو دیتے ہیں. تو آپ نے خوبصورت یہ میرا مہمان تھا. جاتے کوئی بات نہیں کی, تبصرہ نہیں کیا, غصے نہیں ہوئے. اب وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ صرف جی کو چیک کر رہا تھا. وہ واپس انہی قدم پلٹا اور وہ ایمان لے آیا. اسلام میں ہے کہ انسان کے ساتھ اتنی عزت کہ انسانوں کے وہ معاملات جس سے عام انسان کراہت کرتا ہے اس پر بھی کوئی کراہت کا. میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس میں بالکل اس طرح سے ہوا تھا کہ کچھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جب دوڑا ہے تو وہ اپنی تلوار بھول گیا تھا. وہ تلوار لینے کے لیے واپس پلٹا ہے تو اس نے آ کے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام جو ہے بستر مبارک جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنی تلوار بھول گیا ہوں. تو آپ نے بلا کسی سوال کے, کوئی ماتھے پہ آپ کے بالکل بل نہ تھا, آپ نے تلوار دی. وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ یہ کیا کر کے گیا ہوں اور یہ مجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر رہے. اس وجہ سے وہ ایمان لے آیا. اچھا اب ذرا بتائیے ماں باپ سے اندازہ لگا جن کی کافروں کے ساتھ اتنی محبت ہے, جب والدین کا رشتہ ہوگا اور ایک باپ کے درجے میں ہو اور ایک ماں کے درجے میں ہو, اس کی آپ نے عزت افزائی کتنی فرمائی ہوگی. آپ کے باقاعدہ فرمودات سے پہلے ایک میں واقعہ جو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جتنا مقام و مرتبہ ملا یہ سب اس پر متفق ہیں یہ والدہ کی خدمت کا نتیجہ تھا. کیا کہنے یعنی جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری ملاقات کے باوجود یاد فرماتے ہیں, پیار کرتے ہیں, نام لیتے ہیں, لباس بھیجتے ہیں, اور حضرت علی جیسے لوگوں کو بھیج کر زیارت کا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میری امت کے لیے شفاعت کی دعا بھی کرانا. اس نے جو رہتی دنیا تک نمونہ دیا, انہوں نے والدہ کی وہ خدمت کر کے دکھائی جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو اتنا جوش آیا کہ ان کو روحانی اور ظاہری بڑے فیوزات عطا کیے. ٹھیک. اس کے علاوہ اگر قرآن مجید میں ہیں جو بڑی گہرائی ملتی ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے ساتھ جو اس کی صفت خاصہ ہے اور اس کی غیرت مندانہ صفت ہے جس میں وہ کسی کو آنے نہیں دیتا, وہاں اللہ نے والدین کے احسان کو ساتھ جوڑ کر بیان کیا. تو اگر میں کہہ دوں کہ حقوق اللہ کے باب میں اللہ کا معبود ہونا سب سے بڑا حق ہے اور حقوق العباد کے حق میں والدین کے حقوق کی اگادی یہ سب سے بڑا حق ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ واقعہ پیش ہوا جس میں ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مجھے مال و دولت نہیں دیتا اور میرے ساتھ ذرا اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں. وہاں آپ نے پوری تفصیلات سننے کے بعد جو جملہ کہا اس جملے کی گہرائی کو چیک کریں. انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو اس جملے کی نزاکت کو چیک تو کریں. آپ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یار تو والد کا, لیکن تیرا مال چونکہ تیرا کمایا ہوا ہے تو یہ تیرا ہے, تو والد کو ہدیہ کیا کر. آپ نے اس طرح نہیں, آپ نے بولا تو بھی والد کا ہے, تیرا مال بھی والد کا ہے. اور اس واقعے میں یہ تو ظاہر بڑا تفصیلاً واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب. اس واقعے میں جو سب سے زیادہ مجھے جب بھی میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں مجھے رلاتی ہے بات کہ سرکار علیہ السلام سے جب جا کے اس شخص نے عرض کیا تو میرے سرکار نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتا کہ تو آتے آتے جو اشعار پڑھ رہا تھا ذرا وہ سنا. مطلب سنے نہیں ہے خان صاحب,
لیکن قربان جائیے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو دل سے اٹھ رہی تھی وہ سرکار سن رہے تھے، پہلے تو وہ سنا اور اس کے بعد ہی ہوا. لیکن وہ بات ہے ناظرین کہ والدین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے، رمضان ہے اور رمضان ہی کا کانٹیکسٹ ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قدمین شریفین رکھتے ہوئے جو دعا کر رہے ہیں وہ امام الملائکہ ہیں، جو آمین کہہ رہے ہیں وہ امام الانبیاء، اور جملے کیا ہیں جس کا مفہوم یہ ناظرین کہ جس کو ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی میسر آئیں اور اس کے بعد بھی وہ داخل جنت نہ ہو تو اس کی ہلاکت ہو، ختم ہو گیا. اب اس سے زیادہ حقوق کون کون سمجھائے گا ناظرین. آئیے ذرا لال خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں سرگودا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں صبح ابھی جائیں گے نماز کے لیے جب تو بچوں کو ساتھ لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں صبح، ٹھیک ہے. جی تو میں ایک بیٹی بھی میری ہے 9 سالہ، اچھا اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو وہاں با جماعت ہم نماز پڑھتے ہیں. 9 سالہ بچی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں آپ؟ تو وہ جماعت جب ہوتی ہے تو وہ مردوں میں ہی ان کو کھڑا کرتے ہیں بچی کو؟ میں اپنے ساتھ اس کو کھڑا کرتا ہوں تو اس سے آگے اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے. نہیں آگے تو، لیکن دائیں بائیں کون ہوتا ہے؟ دائیں بائیں میں اور میرا بیٹا ہوتے ہیں، سینٹر میں ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں. اچھا آپ یہ فرمانا مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا وہ اس بچی کو لے جا سکتا ہے، نہیں لے جایا جا سکتا ہے؟ نہیں یہ جی بھیا ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر محمد راشد صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راشد صاحب فرمائیے. کیسے ہیں سر آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت ہے. الحمدللہ اللہ پاک کے بہت احسان. کل آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا علماء اکرام نے یہاں پہ کہ جو روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوتی. میرا سوال گزارش یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ اپنے والدین یا اپنے بچوں کے لیے سحری افطاری کا اہتمام کرتا ہے، کیا یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اچھا انٹرسٹنگ ہے، انٹرسٹنگ ہے، بتا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ روزہ کی سحری کا اہتمام جو ہے ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب بعض علماء کرام سے میں نے یہ سنا ہے یا ان کے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں کہ جب اللہ اکبر ہو گیا، سحری کی اذان کا اللہ اکبر ہو گیا تو سحری ختم کر دے. اور جبکہ سننے میں آیا کہ سحری کو جو حدیث مبارکہ سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ سحری کو زیادہ دیر تک آپ کھاتے رہیں اور افطاری میں جلدی کریں، سحری میں دیر کریں. اللہ اکبر ہونے کے بعد بھی زیادہ دیر تک کھانا ہے آپ نے، آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے بعد ہمارے ساتھ ہیں ندیم ملک صاحب ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی شکر خدا کا. ملک صاحب فرمائیے. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. سب کو میرا سلام اور سب سے دعاؤں کی اپیل ہے. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی فرمائیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، والد کے فوت ہونے کے بعد ہمارے جو خاندان میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی خیرات کر دیں، آپ کوئی افطاری کروا دیں، کوئی خیرات مدرسے میں بھجوا دیں. میرا یہ سوال تھا کیا ان پیسوں سے ہم کسی کے گھر کا چولہا جلا سکتے ہیں، ہم کہیں پہ رفائی کام کروا سکتے ہیں، ہم کہیں پہ نل کا لگوا سکتے ہیں، ہم کسی مدرسے کا کوئی کن پیسوں سے؟ کن پیسوں سے؟ پیسے کون سے؟ جو ہم نے صدقہ خیرات کرنی ہوتی ہے ان پیسوں کا میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا تو چلیں ٹھیک ہے، بالکل میں جواب دیتا ہوں، لیکن بالکل بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ریحان الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ریحان صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں، فرمائیے. سر ایک کوشچن پہلا یہ تھا کہ ایک انسان 2 سال سے پاکستان سے باہر ہے، اس کی فیملی لاہور میں ہے یا کہیں بھی ہے پاکستان میں، اور وہ وہاں پر وہ سال اس کا فوتگی ہوئی تھی ہے، ٹھیک ہے. فوتگی کس کی ہوئی ہے؟ زوجہ کو. جی فوتگی 2 سال سے ایک شخص باہر ہے یا ایک بندہ لاہور پاکستان سے باہر ہے، اپنے گھر سے دور ہے 2 سال سے. ٹھیک ہے. اور فیملی ان کی فوتگی ہوئی تھی. جی فوتگی کس کی ہوئی ہے؟ اس بندے کی جو باہر ہے 2 سال سے اپنے گھر سے اوے ہے. نہیں تو فوتگی ہو گئی نا، تو باہر کہاں ہے؟ مطلب فوتگی ہو گئی نا اب تو. فوتگی نہیں، 2 سال اسی جہاں پہ جہاں باہر تھا، جہاں باہر تھے وہاں فوتگی ہو گئی. ٹھیک ہے فوتگی ہو گئی. اب اس کی زوجہ کے لیے عدت کا کیا حکم ہے؟ 2 سال کے بعد یہ سوال کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایک یہ اپنی معلومات کے لیے، کیونکہ جو عدت کا ہم نے جو معاملہ سنا نا، وہ عدت کا یہ معاملہ سنا کہ اگر اسے کوئی حمل ہے وہ 4 مہینے 10 دن میں ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک بندہ 2 سال سے ہی دور ہے. میں وہ عرض کر رہا ہوں ان کی ڈیتھ کب ہوئی ہے؟ یعنی کہ اب ڈیتھ ہوئی ہے 2 سال سے وہ وہاں پر اسٹے کر کے. ڈیتھ کب ہوئی ہے یہ بتائیے. اب ہوئی ہے ریسنٹلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی 1 بائی 1 جوابات لے لیتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اپنا نماز
بچوں کے ساتھ ادا کرنے جاتے ہیں, 9 سال کی بیٹی کو بھی لے کے جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو حق دیا ہے اس میں باجماعت نماز کا حق بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج کیونکہ فتنے کا دور ہے, اگر باقاعدہ علیحدہ اہتمام نہ ہو تو پھر اجتناب کرنا بہتر ہے. اجتناب بہتر ہے, بالکل صحیح. دوسرا یہ بتائیے کہ اپنا سحری کی جو ٹائمنگز ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک کھاتے رہو, لیکن اللہ اکبر ہو جاتا ہے, تو کیا ہم اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو انسان کا اندازہ ہے جو وقت مقرر کیا جاتا ہے, مثلا 4:20 ہیں, 22 منٹ ہیں, تو احتیاط یہ ہے کہ اسی وقت ختم کر دیا جائے, اور عادت نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ اذان تک جائے. اگر کبھی ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو بہرحال شریعت اس سے پہلے احتیاط کر کے کر, بالکل ٹھیک. افطاری کرا دی جائے, والد فوت ہو چکے ہیں, یا مطلب خیرات کر دیا جائے, یا پھر یہ کہ مسجد میں نلکا لگا دیا جائے, یا کچھ مسجد میں کام کرا دیا جائے, کیا بہتر ہے؟ یہ تو جو بندہ کرنا چاہے, زیادہ بہتر تو افطاری کروانا ہے رمضان کے مہینے میں, کیونکہ یہ مہینہ مواسات کا ہے, ہمدردی کا ہے, تو زیادہ بہتر یہی ہے. زیادہ بہتر. اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اگر ہو تو مسجد میں کوئی کام کرا دو, یقین, بالکل ٹھیک ہے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. سحری کے خوبصورت سے موقع پہ بڑی حسین گفتگو ہو رہی ہے صاحب, اور یہ میرا خیال ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو خاص طور پہ پتہ چلنا چاہیے کہ دین اسلام کی کتنی بیوٹی ہے, کتنی خوبصورتی ہے. اب ظاہر ہے ناظرین, ابھی والدین کے حقوق پہ بات ہوئی, تو ڈاکٹر جامی صاحب میں آپ کے ذمہ میاں بیوی کے حقوق لگاؤں گا, وہ آپ نے بیان کرنے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ ایک تو اولاد کے حقوق کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکل جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے بیان کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے 3-4 اور ذرا میں ذمہ داریاں آپ کے ذمہ ڈال دیتا ہوں, اس کو بھی آپ بیان کیجیے. کہ ایک تو غلاموں کے حقوق کی بات کی, مزدوروں کے حقوق کی بات کی, یتامہ کے حقوق کی بات کی, خادموں کے حقوق کی بات کی, بتائیے ذرا. جی جنید بھائی, یہ واحد مذہب اسلام ہے کہ جس نے ولادت سے پہلے بھی بچے کو حقوق عطا فرمائے ہیں. یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. بعد از ولادت تو ہیں, ہر ایک کو ملتے ہیں, لیکن ولادت سے پہلے جب بچہ حالت جنین میں ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, اس وقت بھی زندگی کا حق یہ دین اسے دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جائے, 120 دن کا ہو جائے, اور اس کے اندر روح پھونک دی جائے, تو پھر اسقاط حمل جائز نہیں ہے. یہ حق صرف دین اسلام نے دیا ہے اس حال میں جب ماں کے رحم میں ہے, ماں کے پیٹ میں ہے. اور اسی کیفیت میں حالت جنین میں جہاں زندگی کا حق ہے, وہیں وراثت کا حق بھی بچے کو دیا گیا ہے, وقف کا حق بھی دیا گیا ہے, وصیت کا حق بھی دیا گیا ہے, اور ایک اور اہم چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں تاخیر اقامت حد کا حق بھی ہے. اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے اور عورت پہ حد نافذ ہونے والی ہو, تو جب تک بچہ اس کیفیت میں ہے, وضع حمل نہ ہو جائے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے حق میں, اولاد کے حق میں تاخیر کر دی ہے اقامت حد میں. اور پھر سارے فقہا نے فطرانے کا حق بھی دیا ہے اس بچے کو جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا. اور حضرت امام احمد بن حنبل کے ہاں صرف مستحب نہیں ہے فطرانہ اس بچے کا دینا, بلکہ واجب ہے. یہ سارے حقوق ہیں جو شریعت اسلامیہ نے اولاد کو ولادت سے پہلے دیے. اب ولادت کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو جس دین نے ولادت سے پہلے زندگی کا حق دیا ہے, وہ ولادت کے بعد کتنا اہم بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, جناب زہرا پاک سے محبت کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بچیاں محبت کی آماج گاہ ہیں, ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. تو ولادت کے بعد زندگی کا حق ہے. اور پھر دوسرا حق جو اولاد کا ہے, اور وہ والدین کے فرائض ہیں. پہلے والدین کے حق بیان ہوئے, وہ اولاد کے فرائض تھے, لہذا جو کسی ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے. تو اولاد کا یہ حق ہے کہ جو بچہ یا بچی پیدا ہو اس کا نام حسین رکھنا چاہیے,
خوبصورت رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, پوچھا مولا کائنات سے نام کیا رکھا؟ کہا شبر اور شبیر رکھے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, بڑے بیٹے کا نام حسن ہوگا, دوسرے کا نام حسین ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے, اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے, آج فیشن ہو گیا ہے, لوگ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جو بے معنی ہو گئے ہیں, جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سب سے خوبصورت نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے, جس کی نسبت اللہ رب العزت کے ذات کی طرف ہے. اور تعلیم و تربیت یہ بھی اولاد کا حق ہے. اس میں 2 آیات میں تلاوت کرنا چاہوں گا سورہ لقمان کی, کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا. آج والدین کے یہ فرائض ہیں, اولاد کا حق ہے جب بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے سب سے پہلے اسے نماز کا حکم دیا جائے. یہ بہت اہم ہے, اور وہ تب ہی ہوگا جب والدین خود نماز پڑھتے ہوں گے. خود نہیں پڑھیں گے تو یہ ممکن نہیں. امر بالمعروف ہونا چاہیے, نہی عن المنکر ہونا چاہیے. بچوں کو سمجھانا چاہیے زندگی میں مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے, صبر کرنے والوں کو میرا رب پسند کرتا ہے, اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. وقصد فی مشرق وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور دوسری جو آپ نے ذمہ داری دی ہے اس حوالے سے 2 جملے میں عرض کرنا چاہوں گا. یتامہ کے حوالے سے قرآن عزیز میں 27 ایسی آیات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے یتیموں کے حق بیان فرمایا. سورۃ النساء میں تو پوری تفصیلات موجود ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ. اور جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں انہیں میرے رب نے یہ وعید کی ہے, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. اور ایک جملہ میرے رسول کی اس حدیث مبارکہ کا, آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے آنا وقافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ. اور آپ کی اجازت سے اور کل بھی جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا, جی ایسے میرے ساتھ ہوگا, تو کل بھی بے خودی سے ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہوگا, اور جو علم یجد کا یتیمن فآویٰ, جو یتیم کی کفالت کرے گا اس کو میرا رب جنت میں کیا مقام عطا فرمائے گا. یتیم کی کفالت کی, عبداللہ کے در یتیم کی کفالت کی, اسے کیا مقام عطا فرمائے گا. مزدوروں کے حق بھی میرے رسول نے متعین فرمائے. اس میں یہ حدیث کا مشہور جملہ ہے, آقا نے ارشاد فرمایا مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا کرو, کیونکہ آج اگر اس کا حق نہیں دو گے قیامت والے دن میرا رب تمہیں حق عطا نہیں فرمائے گا. معذوروں کے حق بھی بیان ہوئے, انہیں قانون معاشرت سے استثناء حاصل ہے, جہاد سے استثناء حاصل ہے. لیس علی الاعمی حرج ولا الاعمی حرج, یہ بیان فرما ولا علی المریض حرج, کہ جو اندھا ہے اس کو بھی میرے رب نے مستثنیٰ کر دیا ہے, جو چلنے کے قابل نہیں اسے بھی مستثنیٰ کر دیا ہے. اور یہ سارے حقوق خادموں کا, حضرت انس والا بتائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خادموں کا اور غلاموں کا. اور جو آپ نے خود اشارہ کر دیا کہ میرے رسول نے جو سب سے بڑا مقام حضرت زید بن حارثہ کو عطا فرمایا ہے, وہ زید بن حارثہ تھے. میرے آقا اتنی محبت کرتے تھے, زمانہ زید بن محمد انہیں کہتا تھا, اتنا مقام عطا فرمایا, منہ بولا بیٹا بنایا ہے. اسامہ بن زید تو محبوب ہے, محبوب خدا کے, میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا. اور بلال کو اتنا مقام دیا, کعبہ نیچے ہے, بلال کعبے کی چھت پہ ہیں. اور آخری جملہ میرا یہ ہے کہ رسول اکرم معراج کی رات واپس آئے, اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. آقا نے ارشاد فرمایا بلال میں جنت کی سیر کر رہا تھا, میں اور جبریل تیسرا کوئی نہیں تھا, میں نے جنت میں کسی اور کے چلنے کی آواز سنی. میں نے پلٹ کے جبریل سے پوچھا, جبریل نے کہا آقا یہ آپ کا وہی غلام بلال ہے, چلتا مکے کی سرزمین میں چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے. ڈاکٹر جامی صاحب, آپ کے ذمہ اب ذمہ داری ذرا آپ بتائیے کہ آج جو خواتین ادھر ادھر بیچاری بھاگتی پھرتی ہیں, آپ ذرا یہ دیکھیے کہ میں چاہتا ہوں اس پہ تو گفتگو انشاءاللہ پروفیسر صاحب آپ فرمائیں. آپ کی ذمہ داری جو ہم نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ ادھر بتائیے کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں بنیادی طور پہ, یعنی آپ دیکھیے کسی اور جگہ کسی اور نظریے میں نہ یہ مثال ملتی ہے نہ یہ باتیں ملتی ہیں. آج اسی انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کے لیے ویسٹ لگا ہوا ہے پاکستان میں, اور اسی انسٹیٹیوشن کو عورت اور مرد کے تعلق کو کیسے مستحکم کیا میرے سرکار نے کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے اور پہلے کا فرض دوسرے کا حق, بتائیے ذرا. یعنی اس کو اگر میں اس جملے سے شروع کروں, اللہ تعالیٰ نے انسان سازی کے لیے جو مراحل رکھے ہیں
وہاں سے یہ میاں بیوی بنتے ہیں جہاں باقاعدہ انسان کی ولادت کے امکانات اللہ نے رکھے ہیں، تو اس سے عظمت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا آپس کا کلوز تعلق ہے۔ اچھا، اس میں قرآن کا پہلا رشتہ جو دنیا میں اترا وہ میاں بیوی کا، وہ میاں بیوی کا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور ہننا لباس لکم وانتم لباس، میں لہن۔ یہی بات کہنے والا تھا کہ اس لباس کی شکل میں رازداری، تعلق اور گہرائی کی تمام صورتیں واضح کر دی گئی۔ بالکل ٹھیک، یعنی یہ تعلق اس طرح کا ہے، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، کیا بات، اور اس میں فوقیت کسی ایک جہت سے نہیں ہے، دونوں طرف سے وہ معانست، دونوں طرف سے وہ ہم آہنگی، اور دونوں طرف سے احساس مساوات ہے۔ لباس دونوں ایک دوسرے کا ہیں، اگر ایک سائیڈ سے ہوتا تو وہ شبہ رہ سکتا تھا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، الرجال قوامون بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن باہمی تعلقات کے باب میں، مشاورت کے باب میں، اچھا جو حقوق رکھے اس کی گہرائی کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس کو چیک کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افضل ترین بندے کا تعین فرماتے ہوئے، وہ کیا؟ وہ یہ فرمایا کہ جس کا اپنے گھر والی سے اخلاق اچھا ہو، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو عورتوں کے حق میں بہتر، جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر، اللہ، یہ بھی ایک روایت کے الفاظ ہیں، یعنی بیوی کے حق میں بہتر بننا، یہ تو پھر اول مثال، یعنی مرد کے اچھے ہونے کی سند بتا دی کہ وہ جو بہت گہری رازدان ہے اور اس کی خلوت اور جلوت کی امین ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کومنٹ کرتی ہے کہ بندہ کیسا ہے، اور وہ اصل کومنٹ کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ازدواجی تعلق کی بات کی، وہاں ان کی باہمی معانست اور محبت کی بات کی، اور ان کے احکامات کی بات کی، یعنی عورت کے اور بیوی کے حق کی اس سے بڑی کیا علامت ہوگی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا سے اپنے جسد مبارک کو عالم برزخ میں لے کے جا رہے ہیں، اس وقت 3 باتیں آپ کی زبان پر جاری ہیں۔ پہلی بات ہے نماز، دوسری بات ہے غلام، تیسری بات ہے عورت۔ اللہ، اس سے اندازہ لگیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نازک رشتے کا کتنا زیادہ احساس تھا۔ اچھا، ایک بات، مرد کے لیے یہ سند رکھی کہ عورت کے حق میں بہتر ہونا، اور عورت کے لیے یہ سند رکھی کہ مطلب وہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، ہاں تو وہ عورت کو دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ، ہاں ٹھیک، تو یہ دیکھیں، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، تو یہ منع ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اور آخر میں آپ ذرا سا یہ جو آج خاص طور پہ جھنڈے لے کر نکل رہی ہیں خواتین، مارچ کر رہی ہیں، آزادی کی بات ہو رہی ہے، حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس عورت کو لفظ عورت کا پیراہن دیا کس نے؟ اس عورت کی تو کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں تھی پروفیسر صاحب۔ حقوق جو عورت کے میرے سرکار علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ بتائیے ذرا۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ابھی جامی صاحب میاں بیوی کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے ایک سوال ان سے کیا، وہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ عورت پر اسلام کا احسان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیوی اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس سے شوہر راضی ہو، اسے جنت کی گارنٹی دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب عورت وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت نے تو اس کو یہ درجہ دیا ہے کہ آدم اور حوا کا ذکر برابر کیا ہے، درست۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اگر گمراہ ہوئے ہیں، سیدھے راہ سے ہٹے ہیں، تو دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، کہیں اس سے الگ نہیں کیا، جو اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو حسن بھرا ہے اس میں جتنا حصہ مرد کا ہے اتنا حصہ عورت کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ آپ نے ہی دنیا کو بتایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک مرد ہونے کے لحاظ سے جتنے حقوق عورت پر رکھے گئے اتنے ہی حقوق عورت کے مرد پر رکھے گئے۔ وہ عورت جو اسلام سے پہلے گیہوں کے بدلے بک رہی تھی، وہ بچیاں جو پیدا ہوتے ہی پانی میں ڈبو کر غرق کر دی جاتی تھی، مٹی میں دبا دی جاتی تھی، وہ جن کو سمجھدار ہونے پر جا کر باپ اپنے ہاتھوں سے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں جب اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گیا، اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، میرے کپڑوں پر جب مٹی پڑتی تو ننھے ہاتھوں سے صاف کر کے کہتی ابا مجھے دفن نہ کر، میں تو اس سے روٹی نہیں مانگوں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تو جس اسلام نے عورت کو زندگی بخشی ہے، جس اسلام نے عورت کی تربیت پر یہ گارنٹی دی ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کرو، وہ جہنم کی آگ سے تمہاری ڈھال ہیں۔ بے شک، بلکہ یہ عورت تو وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی، یہ اولاد ورثے میں تقسیم کر لیتی تھی۔ اسلام نے عورت کو ایک کموڈٹی کے طور بنایا، اس کی گواہی کو معتبر بنایا، اسے جائیداد میں حصہ دار بنا کر اس کو عظمت بخشی، اور اسلام کا ہی عورت پر احسان ہے کہ ماں ہونے کی صورت میں جنت دے دی قدموں، ٹھیک، بیوی ہونے کی صورت میں اس کو برابر کا درجہ دے دیا، یوں کہیے جنت کا پرمٹ دے دیا، جنت کی گارنٹی دے دیا، اور اسی طرح بیٹی ہونے کی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو 2 بیٹیاں اللہ عطا فرمائے، وہ انہیں اللہ کی عنایت سمجھ کر ان کی تربیت کرے، جوان ہونے پر انہیں رخصت کرے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم چونکہ بیٹیوں کی تربیت اس طرح کرنے سے اس میں ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے وہ غیروں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام نے بیٹی ہونے کی صورت میں، بیوی ہونے کی صورت میں، ماں ہونے کی صورت میں عورت کو جو اعزازات دیے ہیں وہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں۔ دیکھیں آج وہی بات ہے، جس ویسٹ سے اس نعرے کو ٹو کر کے یہ آتے ہیں، اس ویسٹ کے اندر تو عورت کے ماتھے کے اوپر انہوں نے جسٹ فار سیل کا ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے، اور وہ اس کو فروخت کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ بنا کے، ٹریلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری انہوں نے کھڑی کر دی اس کے اوپر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس کو عزتوں کی ایک مقام اور مرتبہ دے کے اسے ان رشتوں کی ان خوبصورت سی مالا کے اندر پرو دیا ہے کہ کہیں وہ ماں بن کے بیٹھی ہوئی ہے، کہیں وہ بیوی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، کہیں وہ بیٹی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، کہیں وہ بہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی مقام ہی مقام اور مرتبہ مرتبہ ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں قصص القرآن کا موقع ہے، اور آج آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں، اور خاص طور پہ وہ جو عورت مارچ میں کھڑے ہو کر ہم جنس پرستوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ تو توجہ سے ذرا اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادرزاد ہیں، اور ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی زیر سایہ گزرا، اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی آغوش تربیت میں ہوئی۔ اس لیے ناظرین وہ اور حضرت سارہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں یوں بیان کیا گیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، اب شہر سدوم کے بارے میں بھی ذرا سا سمجھ لیجئے، اور پھر آگے جا کے میں آپ کو اس کو بتلاتا ہوں کہ معاملہ کیا تھا۔ یہ اسرائیل کے شمال کے اندر یہ شہر ہے، اردن کی وہ جانب ناظرین جہاں آج بحر مردار واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور آمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد تھا کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی، اور اس پر شہر آباد تھے۔ شہر سدوم اور آمورہ کی آبادیاں بھی ناظرین اسی مقام پر تھیں، جس کی تعداد تقریباً یہ 5 بستیاں تھیں، 5 لاکھ کے قریب اس کی آبادی بتائی جاتی ہے۔ یہ مقام ناظرین شروع سے سمندر نہ تھا، بلکہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹا دیا گیا، اور جب سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا، اسی لیے اس کا نام بحر مردار رکھ دیا گیا۔ اور بحر مردار کے بارے میں ایک بات بتاؤں ناظرین آپ کو کہ وہ 25% اس میں نمکیات ہے، کوئی بھی جاندار شے اس کے اندر زندہ رہ نہیں سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب شہر سدوم میں آ کر قیام
قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور غلط کاریوں کے اندر اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، بد اخلاق، بد اطوار اقوام کے ناظرین، دوسرے عیوب اور فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی مرتکب ہوئی تھی، یعنی قوم لوط نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں ناظرین اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ ناظرین شرارت اور خبر اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور اعلان فخر کے ساتھ اس کو کیا کرتے تھے۔ اس قوم کے اس فعل بد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں یوں بیان کیا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کے ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ مزید یہ کہ اہل سدوم کی عادت تھی ناظرین کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک عجیب ٹیکٹس تھی ان کی، چنانچہ ان کا طریقہ یہ تھا ناظرین کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آتا اور اگر اہل سدوم مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیز اٹھاتا اور لے کر چل دیا تھا، اور جب تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا، اب اگر اس نے یعنی ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لوٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی وہ چیز یعنی 2 چیزیں اسے دکھلاتا اور کہتا کہ بھائی یہ تو لے لیا کر، یعنی تو ہم سے واپس لے لے، یہ تو تمہاری چیز ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اب اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو اسے بھی اپنے پاس رکھ لے۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھلا کر اس سے کہتا کہ جو مطلب تجھے چاہیے اس میں سے تو لے لے۔ سوداگر رنج و غم اور غصے میں آ کر وہی بات اسے لوٹا دیتا کہ اس طرح مال اس کا جو ہے ناظرین ہضم کر لیا جاتا، اور سوداگر اپنی تمام مال کو لٹا کر وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا معاملہ کیا تھا یہ بھی ذرا سنیں ناظرین۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی طرف رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ ساتھ جو ممکن طریقے ناظرین تھے ان سے وہ سمجھاتے رہے اور ان کو نصیحت کرتے رہے، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلاتے رہے، مگر بدبختوں پر مطلق اثر نہ ہوا بلکہ ان کا یہ الٹا اثر ہوا کہ وہ الٹی سی باتیں کیا کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 82 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ان کو بستی سے نکال دو، یعنی ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ناظرین آپس میں مذاق اور طنز بھرے انداز میں یوں کہا کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں اور ہم بڑے بے حیا ہیں، تو ان کا ہماری بستی میں کیا کام ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار پھر بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کی بجائے یعنی اس کے بعد اس کا ذکر کرتے ہو، اس طرح سناتے ہو گویا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس قوم کے اس رویے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں یوں بیان کیا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہیں کی۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی کہ بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کرو، اور اگر ہمارے ان اعمال سے آپ کا رب ناراض ہوتا ہے تو ہماری طرف وہ عذاب لے آئیں۔ یعنی اب انہوں نے عذاب کو دعوت دے دی کہ عذاب لے آئیں جس سے بار بار ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے، معاذ اللہ لوط علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر واقعی تو اپنی قول میں سچا ہے تو ہمارے اپنا فیصلہ مطلب ہو جانا چاہیے، یعنی تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے، جس کو قرآن نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 29 میں یوں بیان کیا ہے۔ تو ان کی قوم کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے تم ہم پر
پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملائکہ کا بھی ناظرین ایک کنورزیشن ہوئی ہے، وہ میں اب آپ کو بتلاتا ہوں کیا تھی۔ اس طرف ناظرین معاملہ یہ، ایک طرف تو ناظرین یہ ہو رہا تھا، اور دوسری جانب معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، یہ تاریخ میں آتا ہے ناظرین، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع رہا کرتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے کھانا بنایا اور بچڑے کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، مگر کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، تو کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے مسکرا کر عرض کیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے شہر سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ ملائکہ ہیں، تو اب ان کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا، کچھ گفتگو شروع کر دی اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس قوم میں حضرت لوط علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہیں، اور وہ میرے بھائی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں اور ملت حنیف کے پیروکار بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بد عملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی۔ سن رہے ہیں نا عورت مارچ والے اس بات کو، ذرا توجہ رکھیے گا، اور حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بد عقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ عذاب پائے گی۔ وہ بھی ذہن میں رکھیں جو سپورٹ کرتے ہیں عورت مار جیسی ان تمام بیہودہ اور فحش قسم کی نظریات کو یا ان کیمپینز کو۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 74 تا 76 میں یوں بیان کیا ہے، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت آ چکی تو ہمارے فرشتے کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج، آؤزاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ یعنی فیصلہ جب اللہ کر لیتا ہے تو پھر بات پلٹتی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ پاکستان سے ان تمام معاملات کو ختم ہونا چاہیے، یکسر ختم ہونا چاہیے۔ غرض ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے ابلاغ حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، جیسے آج ظاہر ہے ان کو بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اب ظاہر اس بات کو نہیں سوچتے ہو کہ میں دن رات جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت پیغام تمہارے ساتھ کرتا ہوں یا تمہیں بتلاتا ہوں وہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے، کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا کوئی ثمر طلب کیا ہے؟ یعنی مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے نا، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کوئی منصب نہیں چاہیے۔ کیا کوئی اجرت تم سے مانگی، کوئی نظر طلب کی، کچھ مانگا؟ کچھ نہیں مانگا۔ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی اور دنیاوی سعادت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، مگر تم مطلق توجہ نہیں دیتے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 160 تا 164 یوں بیان کیا کہ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ان کی سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب انہیں ناظرین وہ تمام باتیں پیش کی گئیں جو اللہ نے بنائے ہوئے قانون کے طور پر جزا و سزا کے طور پر رکھی تھی، یعنی بدکاریوں پر اصرار کی سزا بربادی اور ہلاکت تھی۔ غرض اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر شہر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر توجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی کمی ہے
میں کل کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو یہیں سے جاری رکھوں۔ ایک انتہائی دردناک عذاب لوط علیہ السلام قوم پر آیا تھا، اس سلسلے کو یہاں روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد کیا کیا، فرشتے جب ان کے پاس پہنچے تو کیا ہوا اور کتنا شدید عذاب آیا، اور آج اس جگہ کی صورتحال کیا ہے۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو شام 4 بجے افطار کے وقت ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔